الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنات التي كنتم توعدون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور. انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں ہمیں دین اسلام پر جمع فرمایا. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ جمع ہونا قبول فرمائے. الحمدللہ آپ کے چہروں پر جو خوشی ہے اس سے دو پہلوؤں سے تسکین نصیب ہو رہی ہے. ایک وہ پہلو جو ملاقات کا ہے اور ایک وہ پہلو کہ گلی گلی کوچا کوچا حاضر ہو کے متلاشی جو کیفیات قلبی کے ہیں ان کا جمع ہونا نصیب فرمایا اللہ نے. اللہ کریم ہمارا یہ جمع ہونا بھی قبول فرمائے اور ہمیں اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازیں. دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا ہو، استقامت نصیب ہو. ثم الحمدللہ. قرآن کریم سے میں نے جو حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم کوئی خوف نہ کرو اور نہ کوئی رنج کرو اور جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. معزز خواتین و حضرات، فرائض نبوت میں جو بنیادی حصہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، جہاں سے نور ایمان نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم کی آیات ہمیں وہ بنیاد عطا فرماتی ہیں کہ جو حضرت انسان کو ایمان سے سرفراز فرماتی ہیں اور ایمان کا نور ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا میں بسر کر سکیں. تو یہاں فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے. اللہ جل شانہ کی ذات کا معنی لا الہ الا اللہ. پہلے ابتدا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ وہ بنیاد نصیب ہوتی ہے کہ جہاں آمنو نصیب ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں آمنو کے ساتھ منسلک عمل الصالحات آتے ہیں کہ عمل صالح. اور معزز خواتین و حضرات، یہ جو عمل صالح ہے، میں بیٹا بچوں کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تاکہ اتر. تو یہ جو عمل صالح ہے اس کے پھر دو حصے ہیں. ایک وہ حصے جو عبادات سے متعلق ہیں، ایک وہ حصے جو معاملات زندگی سے متعلق ہیں. جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تابع عبادات اور معاملات، ہر حصہ اپنے اپنے حصے کے مطابق عبادت میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے. عبادات میں بہت بڑا حکم نماز کا ہے، فرائض کا ہے. فرائض میں نماز ہے اور نماز کی ادائیگی نصیب ہو تو یہ ظاہر اور باطن دونوں کو تبدیل کر دیتی ہے. ظاہر اور باطنی دونوں پہلوؤں سے استقامت کا سبب ہوتی ہے. ظاہری اور باطنی صحت کا اس پر انحصار آ جاتا ہے. اور معزز سامعین کرام، بات جب عبادات کی آتی ہے تو عبادات کو جو شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے، جہاں وہ ایمان کو مزید پختگی کا سبب بنتی ہے، وہیں وہ حصے جو معاملات کے ہیں ان میں ان حصوں اور اس طرز حیات کا نصیب ہونا بندے کو، اور وہ پہلو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کریم نے پسند فرمایا، تو وہ حصے بھی عبادات میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کو ہٹاؤ. تو وہ بھی عبادات میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آپ غور فرمائیں، اپنا وجود ذات سے ابتدا کر لیں
آج کی جدت اور زندگی جو ہے یہ ہمیں ذات کی طرف لے کر آتی ہے اور بات کی جاتی ہے کہ اٹس مائی لائف، میری پسند ہے اور میری ناپسند ہے۔ تو وہ جو بنیاد ذات پر آتی ہے کہ ذات کی حدود و قیود کیا ہیں، یہاں تک فرمایا گیا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کریم کا اپنے بندے پر حق ہے کہ کم از کم 7 دن میں ایک دفعہ نہا لے۔ اب جو نہا رہا ہے اسے وجود ذاتی کی صفائی نصیب ہو رہی ہے، اس کے اپنے وجود کی حفاظت کا سبب ہو رہا ہے، اس کی اپنے وجود کی صحت کا سبب ہو رہا ہے، لیکن اللہ کریم کے حکم کو جب سمجھتے اور دیکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوگا تو وہ جو اپنے وجود کی صفائی ہے وہ بھی عبادات کے ایک درجے میں داخل ہو جائے گی۔ ذاتی صحت کا خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک معاملہ پیش کیا گیا روزہ کے متعلق، نفلی روزے رکھنا اور کثرت سے رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کثرت سے روزہ نہ رکھو، تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے، اسے تکلیف نہ دو۔ تو جو وجود ذاتی ہے اس کی صحت اور اس کے تحفظ کا خیال کرنا جب نور ایمان اور اللہ کے حکم کے مطابقت رکھتا ہوگا تو یہ بھی عبادت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے والدین کی جو خدمت ہے جب اس پہلو سے دیکھتے ہیں، انت ومالک لابیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا جو انہوں نے اپنے والد کی نسبت کیا تھا۔ اور والدہ اور والدہ سے متعلق قرآن کریم نے متعدد جگہ فرما کر پھر والد کی طرف اشارہ فرمایا، اس کی وہ تکالیف بیان فرمائی جن سے گزر کر پیدائش کے مراحل سے وہ خاتون گزرتی ہیں، اور والدین کے وہ حقوق کہ تم اور تمہارا مال اس کی ملکیت ہیں۔ اب جب ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کرو، سر جھکائے کھڑے رہو، ان کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی دعا مانگو۔ اب ہم اپنے والدین کے لیے ساری جو معاملات اختیار کر رہے ہیں، جب اس کی بنیاد نور ایمان ہوگا تو عبادات کے درجوں میں ایک درجہ ہوگا۔ یہ ہمارے بچے جو ہمارے پاس کھیل رہے ہیں، یہ ہمارے نونہال جو ہمارا آنے والا کل ہے، جب ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، اخلاقیات سکھاتے ہیں، جیسے 7 سال کے بچے کو رغبت دی گئی نماز کے لیے، تو ساری تربیت جو کر رہے ہیں ہم اپنی اولاد کی کر رہے ہیں، لیکن جو بنیاد نور ایمان سے نصیب ہو رہی ہے اور اللہ کا حکم اور اس کی تکمیل ہو رہی ہے تو عبادات میں داخل ہو جائے گا اپنی اولاد کا پالنا۔ اسی طرح آپ ہمسائے کے حقوق دیکھتے ہیں، آپ چھوٹے پر شفقت دیکھتے ہیں، آپ بڑے کے لیے ادب دیکھتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں حلال اور طیب کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک ایک پہلو زندگی کا جو ہے وہ عبادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو بنیاد ایمان ہے اس پر انحصار ہے، اور اس انحصار کے ساتھ جب بندہ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے تمام پہلو عبادات میں اپنے اپنے مدارج کے تحت داخل ہوتی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور توفیق عمل دیے رکھے۔ تو فرمایا ربنا اللہ جو اس کا پروردگار، رب وہ ذات ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت ہر لحظے پوری فرمائے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ذہنی کمالات، وجودی استعداد کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمال ذاتی ہے۔ یہی بات تو قارون نے بھی کہی تھی کہ یہ جو دولت تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرو، یہ تو میری اپنی عقل کے کمالات ہیں، یہ تو میری اپنی استعداد ہے کہ میں نے اتنی دولت جمع کی۔ وہی دولت، وہی قارون زمین میں دھس گیا، نہ کوئی عقل بچا سکی اور نہ کوئی طاقت بچا سکی۔ تو دنیا کے حالات ہم دیکھتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کیسی کیسی ان کی رہائش گاہیں آج بھی دیکھی جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ کس درجے کی قوت تھی ان کے پاس دنیا میں، لیکن وہ قوت کی نشانیاں جو ہیں وہ رہ گئیں اور ذات فنا ہو گئی۔ تو جو بنیادی حصہ رب اللہ اپنے پروردگار عالم سے وہ رشتہ نصیب ہو کہ ہر شے جو نصیب ہے، ہر شے جو پاس ہے، اسے اللہ جل شانہ کی نسبت رہے۔ میں کل بات کر رہا تھا
زکوٰۃ کے حوالے سے، تو نماز اور زکوٰۃ پر میں گزارشات پیش کر رہا تھا۔ تو میں نے جب زکوٰۃ کی بات کی تو میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی نظام، جو نظام معیشت ہے، اس کا ایک انداز ہے کہ اس کا آپ نے حدود و قیود ہیں کہ کاروبار کے اصول کیا ہیں۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اپنے ٹیکسز ہوتی ہیں، تو جب آپ ان ضابطوں کو اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد آمدن پر ٹیکس دیتے ہیں، تو جو پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے اسے جمع کر کے رکھ دیں، خرچ نہ کریں، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اسے سارا جمع کر کے کسی کو دے دیں، اس پر کوئی قانون اعتراض نہیں کرتا۔ اسے آپ آگ لگا دیں، اسے آپ جہاں استعمال کر لیں، آپ غیر قانونی حصوں تک نہ جائیں، اس کے اندر جہاں آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی دولت اور آپ کی کمائی ہے، جیسے خرچ کر۔ لیکن دین اسلام جب نظام زکوٰۃ دیتا ہے تو نظام زکوٰۃ میں جہاں رزق کی پاکیزگی مزید نصیب ہوتی ہے، وہاں بنیادی اقرار ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے ٹیکسز کے بعد ہم کہتے ہیں یہ مال، یہ دولت میرا ہے، اور اللہ جل شانہ نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو ہم اس مال پر بھی اقرار کر رہے ہیں کہ مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، رب العالمین کا ہے، جس نے مجھے عطا فرمایا۔ اب اللہ کریم کے بتائے گئے نظام اور اصول اور ضابطے، ان پر جب زندگی بسر کی جاتی ہے تو زندگی اسی طرح صبح و شام سے گزرنی ہے۔ یہی بچپنا ہوگا، یہی جوانی ہوگی، یہی ضعیفی ہوگی، اللہ عمر طویل عطا فرمائے۔ تو جو مراحل زندگی کے وہ یہ سارے اور انہی مراحل سے گزرنا ہے، لیکن سوچ بدل جائے گی، بنیاد بدل جائے گی، رویے بدل جائیں گے، معاملت پیدا ہوگی، ایثار نصیب ہوگا، باہم محبت نصیب ہوگی۔ اور وہی پہلو اور وہی شب و روز جب ہم اپنی ذات کے لیے گزارتے ہیں تو کتنی جدت آ گئی ہے۔ اس تمام جدت کے باوجود ہمسائے گھر سے جب بدبو پھیلتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں رہنے والا جو باسی ہے اسے تو اتنے دن ہو گئے، فوت ہو گیا، تو اس کے وجود میں تعفن پیدا ہو۔ اور وہی ہمسائیگی جب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اختیار کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی تیمارداری کی جاتی ہے، خیر خیریت پوچھی جاتی ہے، اپنا نوالا لیتے ہوئے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کھانے کو شے ہے یا نہیں ہے۔ تو کس درجے کی ایک انسانی فلاح اور ایک انسانیت کی خدمت انسان کرتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ پھر فرمایا ربنا اللہ، بنیاد ایمان ہے اور شان ربوبیت کا اقرار ہے۔ جب شان ربوبیت کا اقرار ہے تو ہر شے اللہ کی نسبت ہوگی، جو ہے وہ اللہ کا ہے، جو ہے اس نے عطا فرمایا ہے، جو ہے اس کا حساب اس کے حضور جا کر دینا ہے۔ تو آپ خیال فرمائیں کہ اس نزاکت سے زندگی کا ایک ایک پہلو مزین ہو تو کیا خوبصورت نکھار پیدا ہو جائے ہماری زندگیوں میں۔ فرمایا ثم استقاموا، اب بات آمنوا اور عمل الصالحات، اس پر قائم رہنا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کلمہ حق نصیب ہوا، عبادات اختیار کی، لیکن پھر اپنی مرضی پر چلا گیا۔ یہاں ایک نکتہ میں اپنے خواتین و حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمایا۔ ہمیں احسان ہے ہم پر اللہ کا کہ اس نے ہمیں نوری ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اب اس ایمان اور اس اقرار کے ساتھ جو اقرار اس کی شان کا ہے وہاں ہم ہیں، اس حکم کے تحت ہم کہاں کہاں کمزوری کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ خیال کریں گے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں ہمیں بہت جگہیں ایسی ملیں گی کہ جہاں بہت گنجائش ہے بہتری کی، ایسی جگہیں ملیں گی کہ شاید ہم بیان نہ کر سکیں، ایسے موضوعات ہمارے مزاج اور ہمارے کردار اور ہمارے اعمال میں ہمیں ملیں گے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ مخلوق کے سامنے بات آئے، لیکن جب بات روز محشر اللہ کریم کے حضور جا کر ہوگی تو نور ایمان یہ کیفیت اور حال عطا فرماتا ہے کہ وہ روز جو قائم ہونا ہے، وہ قیامت کا دن اور حساب کتاب کا دن جہاں ہر ایک نے اور ہر حصے اور ہر معاملے نے پیش ہونا ہے، وہ آج نظر آتا ہے، اور بندہ اللہ جل شانہ کے حضور معافی کا طلبگار ہو۔
اور اس کی ذات ایسی کریم ہے کہ تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف فرمانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ زمین و آسمان کی وسعت کا احاطہ کر لیں تو بھی اللہ کریم کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے، وہ معاف بھی فرماتا ہے، اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ انحصار اس رشتے پر ہے، انحصار اس فیصلے پر ہے جو یہ بندہ اپنے لیے راہ چنتا ہے اور اپنے لیے انتخاب کرتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اب بڑی عجیب بات ہے، کیا خوبصورت عطا ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کی سختیاں بیان فرمائی گئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ الفاظ ان کا ادراک نصیب ہوتا جائے شریر کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسا سخت موقع ہوگا، کیسی سخت کیفیت اور حال ہوگی۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو حشر کی طرف ہر کوئی چل رہا ہوگا، کلام نہیں کر پائے گا، اتنی بڑی مخلوق ہے، اس میں آواز کسی کی سنائی نہیں دے رہی ہوگی، اور ہر کوئی چل رہا ہوگا اور اپنا ہوش نہیں ہوگا۔ اس وقت فرشتے کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے؟ ان پر فرشتے اتریں گے۔ کن پر فرشتے اتریں گے؟ جنہیں ایمان نصیب ہوا اور اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا اقرار ظاہراً باطناً عملی ہر پہلو سے اختیار کرتے رہے، قائم رہے، یعنی تا دم واپسی قائم رہے۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ہر کوئی اس امتحان گاہ میں ہے، چاہے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہے، چاہے معلم کی حیثیت سے، چاہے وہ سالک کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ مرشد کی حیثیت سے، ہم میں سے ہر ایک اس امتحان گاہ میں ہے کہ جب تک یہ سانسیں ہیں تب تک امتحان ہے، اور جب اس کا انقطاع آئے گا تو پھر ہماری اعمال کی کتاب بند ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنی جس کی حیثیت ہوتی ہے 3 حصے اس کے ساتھ اس کی قبر تک جاتے ہیں۔ جتنی حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت کے مطابق جنازہ اٹھتا ہے، اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اور فرمایا تیسرا حصہ اس کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ جو جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 2 شے پلٹ آتی ہیں اور 1 شے رہ جاتی ہے۔ حیثیت بھی پلٹ آئی، عزیز و اقارب بھی پلٹ آئے، کیا رہ گیا؟ اعمال۔ ہم سارے اس امتحان گاہ میں ہیں، جب تک اس دار دنیا سے ہمارا اپنا وقت پورا نہیں ہوتا ہم امتحان گاہ میں، اور اس کی نزاکت کا سمجھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ احترام ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ استقامت فی الدین نصیب رہے اور بحالت ایمان دار دنیا سے جانا نصیب ہو۔ تو اگلے حصے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں جو اس کیفیت سے اس دار دنیا میں وقت بسر کر گیا، فرمایا ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم کوئی خوف نہ کرو اور نہ کوئی رنج کرو۔ کوئی خوف اور کوئی رنج کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اس روز جس روز کسی کو ہوش نہیں ہوگا اپنی ذات کا۔ عین اس وقت اللہ کے فرشتے انہیں تسلی دے رہے ہوں گے، اور اللہ کا ان پر یہ احسان ہوگا کہ انہیں دکھ اور رنج نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی عطا ہے۔ لیکن جو بنیادی حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے جس میں اور آپ ہم سب اپنی یہ جو فرصت ہے اور زندگی کی ساعتیں ہیں انہیں ہم بسر کر رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ایک ایک ساعت کی حفاظت کریں کہ یہ میں کیسے بسر کر رہا ہوں، میرے معاملات کیا ہیں، میرا کلام کیا ہے، میرا لین دین کیا ہے، اور میرا کردار، اور میں نے اپنی اولاد، اپنی والدین جو میری ذمہ داری ہے ان میں کہاں ہوں، جو اس نے فرمایا کہ حلال اور طیب اس میں کہاں کھڑا ہوں، میرے الفاظ کا چناؤ اس میں ایثار ہے یا اس میں تکبر تو نہیں ہے۔ ایک ایک پہلو کا آپ جائزہ لیتے ہیں، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ابھی میں اسی سفر پر جو بے شمار میں نے ہزاروں مائل بنتے ہیں، یہی سفر جو ہے اس کو اگر جمع کیا جائے تو سارے سفر میں ایک نئی بات جو میں نے پہلی دفعہ سنی، حالانکہ پہلے میں نے یہ سنا کہ لوگ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں،
اگریشن آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا کہ معصوم بچے جو ارلی ٹین ایج میں ہیں ان میں انزائٹی بڑھ رہی ہے. اب جو معصوم عمر ہے، ارلی ٹین ایج میں پہنچے، ابھی کلی طور پر ہوش نہیں انہیں نصیب ہو سکا، ہم انہیں کیا ماحول دے رہے ہیں، ہم ان کی کیا پرورش کر رہے ہیں، ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں. وہ جو ایک انگلی پکڑ کر والدین بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، وہ جو پکڑ کر بچے کا سیکھنا اور سکھانے کا عمل ہے، ہم انہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں. لیکن سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی ہمارے حصے میں بات پڑ جائے گی، اس لیے کہ ہماری بے عملی جو ہے اس کا اثر بچوں تک جا رہا ہے. ان کی تربیت اور بنیادی انسٹیٹیوشن تو ماں باپ ہے. اور اگر ماں باپ میں یہ حالات پیدا ہو چکی ہیں کہ بے دینی بڑھ رہی ہے اور دین پر عمل کم ہو رہا ہے، تو اس کا اثر اولاد پر جائے گا. جو ان کی آغوش میں پل رہے ہیں، جو نوالا ہم انہیں کھلا رہے ہیں، جو ان کی وجود میں قوت کا سبب ہو رہا ہے، تو یقینی طور پر ان پر وہ اثر انداز ہو رہا ہوگا. لیکن ہر شے اور ہر معاملے میں یہ کیفیت اور حال کہ بندہ ادراک کرے. اگر یہ ادراک نہیں ہے تو پھر انسانیت کیا ہے، پھر بشریت کیا ہے کہ اسے ادراک نہ کر سکے کہ میں کس راہ کا مسافر ہوں. اور اللہ جل شانہ نے حق کی راہ کا جو مسافر ہے، معزز خواتین و حضرات، ان کے لیے ارشاد فرمایا اس روز جس دن کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، اللہ کے فرشتے نازل ہو کر انہیں کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی خوف نہ کرو اور کوئی رنج نہ کرو. اور فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کہ جو ہمیں آج قرآن و حدیث فرما رہی ہیں، ارشاد فرما رہی ہیں کہ یہ اعمال صالح تمہیں اللہ جل شانہ کی رضا تک پہنچاتے ہیں. اللہ کریم اعمال قبول فرمائے، کرم اور احسان فرمائے، تمہارے لیے بخشش ہے. اور قرآن و حدیث میں ہمیں جنت کے جو حوالے سے کتنے پہلو ملتے ہیں اور کتنی نعمتیں ہیں جن کا ارشاد فرمایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں وہ بات بتائی جائے گی کہ یہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور وعدہ کس زندگی میں ہو رہا ہے؟ اس زندگی میں جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، تو فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہیں. یہ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں. جب ہم اللہ کے دوست کی بات کرتے ہیں محترم خواتین و حضرات، تو ہمارے سامنے ایک لفظ آتا ہے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ، اسے سادہ الفاظ میں ترجمہ کریں تو کیا ہوا؟ اللہ کے دوست، جنہیں اللہ کی دوستی نصیب ہوئی. اور اللہ جل شانہ قرآن کی ابتدا میں ہی ارشاد فرماتے ہیں ہدی للمتقین، کہ یہ جو کلام میں نے عطا فرمایا، یہ جو کلام ذاتی تمہیں عطا فرمایا، اس پر جو تم قدم اٹھاؤ گے تو تم متقین میں سے ہو. اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے، جہاں ان پر انعامات کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ کریم کے دوستی کی بھی ہوتی ہے کہ ایک درجے کی انہیں ولایت نصیب ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست ہے. اب کس درجے کی یہ دوستی ہے، کیا ولایت ہے، کیا منازل ہے، اسے دیکھنا ہو اپنے اعمال دیکھ لیے جائے. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب کبھی یہ سوال آتا، چونکہ تصوف شعبہ تصوف ہے، تو شعبہ تصوف میں منازل کی بات آتی ہے، مناسب کی بات آتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ آج تصوف کم ملتا ہے، مناسب اور منازل کی گفتگو زیادہ ملتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس شعبے پر گفتگو وہاں کی جا رہی ہوتی ہے جنہیں یہ بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ جس منصب کا نام لے رہا ہوں اور بڑے منصب کو جسے کہہ رہا ہوں دونوں الٹ ہیں. جو منصب بڑا ہے اسے چھوٹا کہہ رہا ہوں اور جو چھوٹا منصب ہے اسے بڑا کہہ رہا ہوں. لیکن رواجات دین پر اطلاق نہیں کرتے، حقیقت اطلاق کرتی ہے کہ حقیقت ہو. تو جب بات مناظر سلوک کی کوئی کرتا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مناظر سلوک دیکھنے ہیں تو اپنے اعمال دیکھو،
اگر تمہارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو جو تم عمل کر رہے ہو اسے شرف قبولیت بھی ہے اور تمہاری ترقی بھی ہو رہی ہے، اور اگر تمہارے اعمال درست نہیں ہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو کن منازل کی بات کرتے؟ تو یہ وہ زندگی ہے محترم خواتین و حضرات جس میں ہم اپنی ساعتیں بسر کر رہے ہیں، تو جس کا حصہ آخرت میں ہر ایک کو نصیب ہوگا۔ وہ فرما رہا ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے۔ میں خود پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پریکٹیکل زندگی بسر فرماتے تھے۔ آپ ہی کی معیت میں، آپ ہی کی زیر سایہ پریکٹیکل لائف نصیب ہوئی۔ تو جو پریکٹیکل لائف سے گزر رہا ہوتا ہے اسے دنیا کے اسباب، دنیا کے تعلقات، دنیا کے رویے اور دنیا کے حالات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ تو معاونت بھی دنیا کے اسباب میں بہت بڑی شے ہے کہ کسی کو کوئی معاون مل جائے۔ ہم یہاں اس ملک میں بیٹھے ہیں تو آپ میں سے اکثریت خود آئی ہوگی اور کچھ ایسے بھی اکثریت بیٹھی ہوگی کہ جن کے والدین آئے ہوں گے۔ تو جب آپ اپنے کف سے نکلے، ملک اپنی آبادیوں، اپنے محلوں سے نکلے، اپنی عزیزداری اور خاندان سے نکلے، تو جب یہاں پہنچے تو آپ کو پہلا احساس جو ملا ہوگا تمام ضروریات کے ساتھ کہ کوئی ہو جس سے میں سمجھ سکوں، کوئی ہو جس سے میں پوچھ سکوں، کوئی ہو جو میرا معاون ہو۔ تو معاونت انسانی زندگی میں بڑا درجہ رکھتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ جسے بادشاہت ملی ہو نا، اسے بھی معاونین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک بادشاہ بہت بڑی حیثیت کا حامل ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں۔ بادشاہ جو دنیا میں گزرے ان کے حالات دیکھیں، ان کی زبان جو ہے وہ قانون ہوتی تھی، ملکیت پورا ملک ہوتا تھا، جو کہہ دیا وہ قانون ہو جاتا تھا۔ اس بندے کو بھی معاونت کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو دنیا میں زندگی جو ہے اس کے اسباب میں معاونت کا بہت بڑا دخل ہے، اور اللہ جل شانہ ارشاد جو فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے۔ اب ایمان کیسی تقویت عطا فرماتا ہے کہ گرد و پیش کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی شناسا نہ ہو، نوری ایمان ہو، وہ کہتا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم دنیا کے اسباب کے متلاشی ہوتے ہیں اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ اب یہ انعام ہے صاحب ایمان کا۔ یہ انعام اس دن اسے فرمایا جا رہا حکم جس دن قیامت قائم ہوگی کہ تو شان ربوبیت کا اقرار کیا، تیری ضروریات کی تکمیل ہوئی، کرم اور احسان فرمایا کہ آج تجھے فرشتے سختی میں آسانیوں کی خبر دے رہے ہیں، اور جہاں لوگ تڑپ رہے ہیں وہاں تجھے بخشش عطا فرمائی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ فرمایا جاتا ہے، اور فرمایا دنیا میں بھی اللہ تمہارے دوست۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ ہر لحظے موجود، اس کی ذات علیم ہے، اس کا علم عذوری ہے۔ ہمارے لیے اوقات کی تقسیم ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات ماضی کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ حال میں یہ ہو رہا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا، اس کے تو ہر شے ہر لمحے اس کے تو حضور حاضر ہے۔ اور اللہ جل شانہ جو اسباب کا مالک ہے، آپ فرمائیں نا جب اللہ کریم کا یہ تعلق اور اس کی دوستی نصیب ہو کہ جب تنگی ہے بندہ اپنے اللہ کی طرف دیکھے، اور اس کی شان رب العالمین، ایک مجھے نہیں، عالمین کا پالن ہار ہے۔ آپ سورہ فاتح کی جب ابتدا کرتے ہیں، اور سورہ فاتح وہ مبارک سورہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو اگر آپ ایک مختصر حصے میں سمجھنا چاہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ سورہ فاتح کا مطالعہ کریں، اور سورہ فاتح کی ابتدا ہی کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پالنہار، ایک میں نہیں۔ اور اگر میں اپنا شمار کرنا شروع کر دوں تو زندگی معزز خواتین و حضرات تمام ہو جائے، میں اشاریے کے بعد زیرو لگا کر اپنی ذات کا نمبر 1 نہ لکھ سکتا۔
اور کتنی مخلوق ہے جو اتنی مخلوق کو عطا فرما رہا ہے، ایمان کا یہ درجہ، یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اپنا حال اس کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی دوستی اور اس کی عطا کا یقین نصیب ہو۔ اسباب کس کے ہیں؟ جن اسباب کے حصول کے لیے ہم رشتوں سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ رشتے کہ جن کا مقام ہے بے مقام ہو جاتے ہیں، ہماری قربتیں دوریوں میں بدل جاتی ہیں اسباب کے لیے، اور پھر ہم لوگوں سے جو اپنے حالات اور اپنی ضروریات منسوخ کرتے ہیں، وہ فرما رہا ہے ایمان اور اس پر قائم رہنے والے کے لیے وہ فرما رہا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارا دوست ہوں۔ فرمایا فی الدنیا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اب آخرت کے حالات جب آپ دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی عجیب پہلو ملتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ کریم ایک بندے کا حساب لیں گے، اور وہ حساب ایسا ہو رہا ہوگا کہ جیسے ایک کسی کو آغوش میں لیا جائے، بازو میں لیا جائے، ایک پردہ پیدا ہو جائے، اور اسے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہوگا اس کی غلطیوں کا اسے بتایا جا رہا ہوگا کہ تم نے یہ کام بھی کیا ہے، عرض کرے گا بہر اللہ میں نے یہ غلطی کی۔ فرمایا جائے گا کہ یہ گناہ بھی یا یہ غلطی بھی تو نے کیا، یہ کام بھی تو نے کیا ہے، عرض کرے گا بہر اللہ کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آخر اسے یقین ہو جائے گا کہ آج میں بچ نہیں سکتا، آج مجھے سزا ہو جائے گی۔ اللہ کریم اسے فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، آج اس روز محشر بھی میں تیرا پردہ رکھتا ہوں، تجھے بخشتا ہوں۔ اب جو وہ سوال جواب ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس کیفیت کے سوال جواب ہوں گے؟ روز محشر مخلوق کھڑی ہوگی، کوئی نہیں دیکھ پائے گا، کوئی نہیں سن پائے گا کہ اس کا ماجرا کیا چل رہا ہے۔ تو وہ جو دوستی اور تعلق شان ربوبیت کا یہاں احتیاج پوری فرما رہا ہے، یہ تو محتاج ہے، مخلوق ہے، تو یہ تو ہر جگہ محتاج ہے اور وہ ہر جگہ بے نیاز ہے، اس کی احتیاج وہ وہاں بھی پوری فرما رہا ہو۔ تو یہ ساعتیں آپ غور فرمائیں کتنی قیمتی ہے، یہ زندگی جس میں ہم اپنے ایک ایک پل بسر کر رہے ہیں کتنی قیمتی ہے۔ اسے ایسا بسر نہیں ہونا چاہیے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے آپ نے شب و روز زندگی بسر فرمائی۔ رشتوں کا تقدس یہاں سے نصیب ہوتا ہے، زندگی کی چاشنی یہاں سے نصیب ہوتی ہے، ایک ایک پہلو ایسا نصیب ہوتا ہے کہ نکھار پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں سے دور ہوتے ہیں تو پھر کیا اب رہتا ہے ہمارے حصے میں؟ وہ باغ کا ذکر فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ بڑا باغ تھا، بڑا پھل دیتا تھا، اس سے بڑی آسودگی تھی، لیکن جب ناشکری کی گئی تو ایسا تہ و بالا ہوا کہ اس کے بعد کوئی جھاڑ جھنکار رہ گیا۔ اب جس ایمان نے زندگی کی چاشنی دینی ہے، جب وہاں اعمال کمزور ہوں گے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انزائٹی رہ گئی۔ تو جہاں پھل تھا وہاں ہمارے لیے جھنکار رہ گئی۔ اب کیا معاملہ اور ماجرا کیا ہے کہ ہم امتحان گاہ میں، تو جو امتحان گاہ میں ہے یہ تجزیہ اس نے نہیں کرنا کہ میں کس راہ کا مسافر ہوں۔ تو محترم خواتین و حضرات، اپنی ان ساعتوں کو قیمتی جانتے ہوئے ایک ایک حصے اور ایک ایک عمل کو جانچیں کہ اللہ جل شانہ نے کیا پسند فرمایا۔ اس معاملے میں جو میرے لیے رہنمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جو تمہیں ایمان نصیب ہو رہا ہے اور اس پر جو تمہیں کامیابی نصیب ہو رہی ہے، فرمایا جنت میں جو تمہارا جی چاہے تمہارے لیے موجود ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بے شمار نعمتوں کا بیان فرما کے فرماتے ہیں اور اس سے زائد موجود ہے۔ اب مفسرین کرام جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت سے بڑھ کر جو شے پھر فرمائی جا رہی ہے یہ دیدار باری تعالیٰ ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ کہ جب ساری نعمت جنت کی بیان فرمائی جا رہی ہیں اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر نصیب ہوگا،
اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کریم کے دیدار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ فرمایا جنت میں جو تمہارا جی چاہے تمہارے لیے موجود ہے، نیز اس میں تم جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ ہم یہاں اپنی زندگی جب بسر کرتے ہیں ہم تصورات میں چلے جاتے ہیں۔ اب تصور کیا ہوتا ہے کہ مجھے جیسا کوئی نہ ہو، اگر علم یا کسی ایک شعبے کی بات ہو تو اتنا اور کوئی ماہر نہ ہو، صحت کی بات ہو تو بہترین صحت ہو، مقام کی بات ہو تو اعلیٰ مقام ہو، اولاد کی بات ہو تو اولاد ہو اور اس جیسی اور کسی کی اولاد نہ ہو۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ایک تخیلاتی دنیا انسان بنتا رہتا ہے اپنے گرد و پیش، اور ایسا ہوتا نہیں۔ کیوں؟ ایک دنیا وہ جو ہم نے اپنے تخیل اور اپنے خیال میں بنا رکھی ہے، اور ایک دنیا وہ ہے جو اللہ کی ہے اور جو حقیقت میں ہے۔ اب تخیلاتی دنیا کا اطلاق ہوگا یا حقیقی دنیا کا اطلاق ہوگا؟ یقیناً حقیقی دنیا کا اطلاق ہوگا۔ میں کہوں کہ مجھ جیسا پڑھا لکھا کوئی نہ ہو، میں جس راستے سے گزروں مجھے اپنے سے زیادہ ماہر لوگ ملیں گے۔ میں کہوں گا جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب سے زیادہ ہے، میں آگے گزروں گا مجھ سے زیادہ والے لوگ مجھے ملیں گے۔ میں کہوں گا اولاد، لوگوں کی اولاد مجھ سے زیادہ لائق ہوگی۔ تو جب ہم گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ جو ہم نے تخیل میں دنیا بنا رکھی ہوتی ہے وہ چکنا چور ہوتی ہے۔ اب جب وہ چکنا چور ہوتی ہے تو دل ٹوٹتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انزائٹی ہوگی، ڈپریشن۔ تو بندے مومن کو نوری ایمان وہ جلا بخشتا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں میرے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، یہ جگہ، یہ مقام، یہ وقت، یہ فرصت جتنی ہے یہ میرے لیے بہترین فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے اللہ نے فرمایا۔ وہ معترض نہیں ہوتا۔ میں اکثر ساتھیوں سے ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں، اپنے تجربات پر باتیں عرض کرتا رہتا ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں میں مسجد نبوی میں جا رہا تھا تو میں اپنی اسی تکلیف میں تھا، میں نے کوئی کلام نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کی، لیکن کوئی تو نہیں سن رہا، میرا اللہ تو جانتا ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال گزرا، ایسے نہ جیسے خیال گزرتا ہے کہ اس بیماری نے مجھے کو چمٹنا تھا، اپنے اندر ایسے خیال سا گزرا۔ آپ یقین مانیں بالکل دوسرے لمحے میری جو نظر سامنے پڑی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، لیکن عجیب سے انداز سے کوئی بندہ بیٹھا ہے۔ یہ کیسے بیٹھا ہے؟ میں گزرتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ کیسے بیٹھا ہے۔ جوان، خوبصورت سفید جوان، نیچے کا دھاڑی نہیں ہے اس کا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بارے رہا کیا میں اب اسے دیکھوں تو میں تو اپنی تکلیف اور بیماری بھول جاؤں، میں تو اپنے پاؤں پر چل کر جا رہا ہوں۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے پھر اس کی عطا کو دیکھتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہے شکرانے کے لیے جو ہے، اور جو نہیں ہے وہاں صبر ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی جب اپنے اللہ کے سپرد کر۔ ہم تو دنیا کی سہولتیں اور حالات مانگتے ہیں۔ آپ یقین مانو خود تجربہ کرنا، جہاں ضرورت آئے چھوٹا سا تجربہ کر لینا۔ کبھی سر راہ گاڑی کی ضرورت ہو نا تو ایک لمحے کو سوچنا بار اللہ کو مسبب الاسباب سبب فرما دے، بندہ حیران رہ جاتا ہے، سر راہ اسے سبب مل جاتا ہے۔ بات اس اعتقاد کی ہے، بات اس یقین کی ہے جو نہاں خان ہے دل میں ہو۔ تو جب وہ نصیب ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اس کی دوستی ہے اور وہاں بھی اس کی دوستی ہے۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ فرمایا اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ارشاد فرمایا قیامت کا جنہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ کہاں ہیں؟ دارالعمل میں ہے، دنیا میں ہے۔ انہیں وہاں کے انعام ارشاد فرمائے، وہاں کی عطا ارشاد فرمائی، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔
حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم تک کوئی ایک لفظ بھی پہنچے تو اسے مخلوق تک پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا، کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم سامعین کرام، بندے مومن پر دوہری ذمہ داری ہے، ایک کہ حق کا مان کر اس پر عمل پیرا ہو اور اس پر مستقل مزاجی سے عمل پیرا رہے، قائم رہے۔ دوسرا حصہ اس کے ذمہ آتا ہے وہ لوگوں تک دین پہنچائے، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب اللہ کی طرف جو بلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آپ نے جو تربیت فرمائی اسے صحابہ نے اختیار فرمایا، آپ نے تصحیح فرمائی، اجماع ہم تک پہنچا رہا ہے۔ تو جو جہاں جس نے جتنا حصہ اس پہنچانے میں جسے نصیب ہوا، اس کا صدقہ جاریہ نہیں، اس پر انعام نہیں اللہ۔ تو جب اس بات کو اپنے پہنچنے تک ہم لیں گے تو ہم سے بعد جو مخلوق تک حق پر پہنچنا ہے، اس میں کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ تو بندہ مومن کا ضروریات دین جاننا، عمل کرنا، قائم رہنا، مستقل مزاجی سے رہنا اور مخلوق تک پہنچانا، یہ ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ تو یہ ادائیگی میں ضرور کوشش فرمائیں، لیکن ادائیگی تب ممکن ہوگی کہ یہ گلاس میرے سامنے پڑا ہے، اس سے پانی کا ایک سپ یا استفادہ میں تب حاصل کر سکوں گا، اس کے اپنے اندر تو پانی ہو۔ تو جب ہم دین جانتے ہوں گے، دین پر عمل کر رہے ہوں گے، تو ہم کسی کو دین سکھا سکیں گے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے گا یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے کہ ہمارا ہر لمحہ فرما برداروں میں سے ہو، اور اللہ احسان فرمائے یقیناً ہم کمزور ہیں، یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے رکھے، دین کے جاننے میں بھی، دین کے اختیار کرنے میں بھی، اور اس پر مستقل مزاج ہونے میں بھی اللہ جل شانہ ہم پر احسان فرمائے رکھے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو جس راہ سے گزر گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کمال کر لیا، نہیں، عند اللہ ہر شے پیش ہوگی، اور جب اس کے حضور ہر شے پیش ہوگی تو نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر یہاں بھی نہیں ہے اور وہاں بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی اعمال بد مصیبت لاتے ہیں، اور نیک اور صالح عمل جو ہیں وہ تسکین کا سبب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سبب ہوتے ہیں، اور برائی اللہ کریم کی رحمت سے دوری کرتی ہے، شیطنت کے قریب کرتی ہے، نفسانی خواہشات کی جو ہے غلام کرتی ہے۔ اور فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، آپ نیک برتوں سے بدی کو ٹال دیجئے۔ پھر ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس شخص میں اور آپ میں دشمنی ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ یہ بات اس آیہ کریمہ تک میں نے تلاوت اس لیے کی، اس سے پیشتر پر میں تلاوت روک سکتا تھا اور وہاں تک میں اپنا بیان اور احاطہ پیش کر سکتا تھا۔ یہ آیہ کریمہ اس لیے میں نے تلاوت کی کہ ہمارے رویوں میں ہمیں اپنا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ رویے ہمارے اپنے گھر کی بات ہو، ہمارے اپنی جماعت کی بات ہو، ہماری اپنی قوم کی بات ہو، وہ رویے بھلے وہ ہمیں اپنی ایک پوری امت کے طور پر دیکھنے کی بات ہو، بھلے وہ رویے ہمیں انسانیت کی سطح پر آ کر دیکھنے کی بات ہو۔ تو جب ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں گے اور ٹھہراؤ سے اور استقامت سے رہیں گے تو یہ وہ پہلو ہے کہ اللہ کا حکم مانے، اس پر عمل اور قائم رہتے ہوئے اس کی دوستی اور اس کی عطا فلاح دونوں جہانوں کی دے گی، اور وہ کردار دے گی کہ جو ہمارے رویے درست ہوں گے لوگوں تک بہتری کا سبب ہو۔ دوست بیٹھے ہیں، مجھ سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس سوال اور اس جواب میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے، کوئی خبر آتی ہے اور بعد میں جا کر سمجھ آتی ہے کہ وہ خبر بھی درست نہیں،
اور اس پر جو ہمارا رد عمل آتا ہے وہ کتنی تیز ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو ایمان ہے اور جو نوری ایمان ہے وہ بندے کو وہ استقامت دیتا ہے، ٹھہراؤ دیتا ہے. کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ بات کی پہلے تصدیق کرو. قرآن فرماتا ہے کسی کے پیچھے بات نہ کرو. تو جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اس پہلو اور اس کردار کو جو پورے معاشرے کی معاملت بنے، نہ کہ ہم کسی جھوٹ کی نظر ہو جائیں. پھر فسادات پھیلتے ہیں، جھگڑے پھیلتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ معاشروں کا امن جو ہے وہ قوانین اور ان کے اطلاق پر ہوتا ہے. اگر کہیں کوئی ایسی بات سامنے آئے جس سے تکلیف پہنچے تو اس کی تصدیق ضروری ہے. پھر تکلیف دہ بات پر آپ تکلیف دہ صورت کھڑی کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ قانون سے رابطہ کریں. قوانین کا اطلاق معاشروں کو ٹھہراؤ دیتا ہے. بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ جو اس مسلمان ممالک ہیں وہاں پر اس طرح استحکام یا ترقی نہیں ہے جہاں غیر مسلم ممالک میں جو ہے معاشروں میں استحکام ہے اور ترقی ہے. تو میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ ان کے جو قوانین ہیں اور ان کا اطلاق ہے، آپ دیکھو تو قرآن و سنت میں وہ تعلیم دے رہا ہے جو ہم نہیں اختیار کر رہے. تو جہاں وہ اختیار کرتے ہیں ضابطے تو اس کے مطابق انہیں نتائج ملتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم اپنے سلسلے کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے گھر کی یا محلے کی بات کریں گے، ایثار ضروری ہے. وہ جذبہ ہے کہ جو اس امت کی اشد ضروری، ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے درمیان بے شمار تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہمارے معاشرے بکھر چکے ہیں، ہمارے گھر ٹوٹ چکے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمزوریاں چھوڑ دی جائیں جو ہمارے معاشروں میں پنپ چکی ہیں. تو جب ان کمزوریوں اور ان احساسات کی بات آئے گی تو پھر میرے اور آپ کے کردار ہی کی بات آئے گی. تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو موضوع شعبہ تصوف کا ہے، جو ذکر اللہ کا ہے، جو اللہ اللہ سکھانا ہے، جو کیفیات قلبی ہیں، آپ غور فرمائیں. آپ جتنے شناسا چہرے ہیں، آپ کے ساتھ میری ملاقات، میری نشست، میری گفتگو مختلف پہلوؤں، مختلف جگہوں پر، کیونکہ آپ جہاں اب جو تشریف فرما ہیں تقریباً UK کی نمائندگی ہر جگہ کی یہاں موجود ہے خواتین و حضرات کے ذمن میں. تو جب وہاں جاتے ہیں وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کی جاتی ہے، عرض کیا جاتا ہے. تو تصوف کے حصول میں بھی میں آپ کو عملی زندگی اور اس کی اصلاح جو ہے عرض کرتا ہوں، اور وہ کردار عرض کرتا ہوں جس کی تعلیم قرآن دیتا ہے، وہ کردار عرض کرتا ہوں جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن ذمہ داری تو ہر ایک کی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اس پر قائم رہوں. جہاں میں تربیت کر رہا ہوں وہ بھی تربیت کے مطابق اعمال اختیار کریں. تو پھر وہ پہلو نصیب ہوتا ہے جہاں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسے مشائخ عطا فرمائے کہ آج جہاں رواجات نے ہمارے معاشرے اجاڑ کر رکھ دیے اور کمزور کر دیے، وہاں ہمیں خالص اللہ اللہ نصیب ہو رہی ہے. اس کے خالص اسباق بتائے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی رہنمائی نصیب ہے. لیکن اس ساری عطا کے بعد پھر ذمہ داری کس کی ہوگی؟ میری اور آپ کی ہوگی. ہم اس کے مطابق کیا عمل کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ہر جگہ حلقہ ذکر ہیں، آپ کے ماہانہ اجتماعات ہوتے ہیں، آپ کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. اللہ کا یہ شکر ہے کہ بہت جگہوں پر خواتین کے حلقہ جو ذکر ہیں وہ بھی اسٹیبلش ہو گئے ہیں. تو کوشش فرمایا کریں کہ جو طریقہ ذکر بتایا گیا ہے، جو بنیاد نیت بتائی گئی ہے، اس پر قائم رہیں. اور یہ کہ وہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی دوستی یہاں بھی نصیب ہے، اللہ کی دوستی اور حفاظت وہاں بھی نصیب ہے. تو وہ جو حکم اللہ کا ہے اس کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہوں. اپنے معاملات میں احتیاط فرمائیں کہ ہماری یہ اولاد اس کی تربیت ہو سکے. اپنے معاملات میں احتیاط فرمائیں کہ ہمارے گھر سلامت رہ سکیں. اپنے اعمال، معاملات، کردار میں انتہائی خیال فرمائیں کہ معاشرے میں بریجنگ ہو سکے. آپ یہاں جہاں ہیں وہاں آپ ایک ایسا شہری جو معاون ہو. ایک ہوتا ہے خاموش شہری، کمزوری نہ کرنا اور خاموش رہنا یہ بھی بہتر حصہ ہے، لیکن معاون اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے.
اور مجھے خوشی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جب بھی کوئی معاشرے میں کہیں کمی بیشی پیدا ہوئی، یہ گزشتہ ماہ سال میں بھی ایسا ہوا کہ فسادات پیدا ہوئے، ان فسادات پر لوگ نکلے، جھگڑے ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی فرد کسی جگہ کسی فساد میں مبتلا نہیں۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم اپنی تربیت ان پہراؤں پر کر رہے ہیں جس سے معاشرے کی تربیت ہوتی ہے، تو معاشرے کی معاونت ہوتی ہے ایک مثبت کردار سے۔ اگر کہیں کوئی کمی آپ کو، کوئی تکلیف پہنچے معاشرتی حالات میں، تو رجوع فرمائیں قانون سے، اور قانون ہے شکر کریں، اس سے معاشرے سلامت ہیں۔ ہم جب اپنے معاشروں کی کمزوری اور ممالک کی کمزوری کی بات کرتے ہیں، وہاں نقص یہ ہے کہ قوانین تو ہیں، اطلاق میں کمزوری ہے۔ تو جن معاشروں میں تعمیر ہے یا وہاں ٹھہراؤ ہے، اس کی بنیاد ہے کہ وہاں قوانین اور ان کا اطلاق ہے۔ تو اس کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ کہیں کوئی نقص پیدا ہو تو اسے قانون سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر قانون کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ دینے کی ضرورت ہے تو تحفظ دے، اور کسی مسئلے کا حل کرنا ہے تو اس مسئلے کو حل کرے۔ اور یہی معاملہ میں نے دیکھا ہے گزشتہ جو کچھ وقت میں مسائل یہاں بھی پیدا ہوئے، یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اور یہی طریقہ کل انسانیت میں بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو سلسلہ عالیہ سے لوگ منسلک ہیں انہیں یہ ضرور عرض کروں، جب وطن عزیز جاتے ہو تو قانون فالو کیا کرو، اپنی اخلاقیات کو مضبوط رکھا کرو۔ میں چونکہ بے شمار سفر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے یہاں آتے ہوئے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس ملک میں، یورپ میں یا فار ایسٹ میں کہ ایئرپورٹ پر مجھے اندر سے سسٹم میں سے کوئی لے کر بیگی سمیت باہر گاڑی پر لے جائے۔ یہاں سے ہم جہاز میں بعد میں بیٹھتے ہیں، ہم پہلے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور مجھے جو ہے اس کی انٹرسٹ جو ہے جہاز کی وہاں اندر سے جا کر ٹنل سے لے لینا۔ اب اس سارے کو کیوں ہم نہ فالو کریں؟ میرے ساتھ دوست آتے ہیں، مجھے وہ کوشش کرتے ہیں سہولت دینے کی، میں انہیں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، آپ آئے ہیں، آپ نے عزت کی، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن میں کوئی کیوں جو ہے اسے توڑنا نہیں چاہتا اپنے ملک کا۔ کوئی قانون میں ایسا نہیں چاہتا کہ میں اسے بائی پاس کروں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ لا فالو کریں، اپنے ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے ضروری ہے، تو میں کیوں بریک کروں؟ تو اسی طرح میں آپ سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایک متحرک اور ایک معاون جو ہے بعمل مسلمان معاشرے میں جہاں ہوگا لوگوں کی سہولت ہوگی، اور اپنا یہ جو کل ہے، اپنے یہ جو ہمارے بچے ہیں ان پر محنت فرمائے۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بڑے نہیں ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اپنے حلقہ ذکر میں محنت فرمایا کریں۔ میں بڑی مشکل سے یہ 2 سیڑھیاں چڑھوں، یہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں کمال کر لیا یا میں کو بڑی اپنی قربانی کی بات کر رہا ہوں، نہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ صدا نہ کو بتانے آتا ہے اور صدا نہ کو سننے کو بیٹھا ہو۔ اس کی ریئلائزیشن ہم سب کو ہونی چاہیے۔ ایک موقع ہوتا ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں، اور اس عطا کا شکرانہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہمہ تن گوش سنے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ ہاں، اگر کوئی بات قرآن و سنت سے باہر کہی جائے اس پر عمل تو کجا، اسے سننے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن و سنت کے مطابق تربیت نصیب ہو رہی ہو، اس کے مطابق زندگی جو ہے بسر کرنے کی معاونت مل رہی ہو، حلقہ ذکر مل رہا ہو، اس سے ہٹنا جو ہے یہ نقصان ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اتفاق بھی عطا فرمائیں۔ ہم سارے دین اسلام کے ایک سفیر بھی ہیں، اپنی قوم کے سفیر بھی ہیں، اپنے سلسلے کے سفیر، تو لوگوں تک اللہ پہنچاؤ۔ آپ سب گواہ ہیں، آج تک کسی سے کوئی ایسا سوال یا ایسی بات جس سے ذات مقصود ہو، بے شک اس بڑی محفل میں کھڑے ہو کر کہہ دیں۔ جب اتنے سالوں کی یہ پریکٹس بتا رہی ہو قال رسول یہی مقصود ہے، تو معاونت ہو، پھر اس میں ہم شریک ہوں، دست و بازو ہوں، لوگوں تک بات پہنچے، حق پہنچے۔ ہم اپنے بچے جن سے ہمارا فاصلہ ہو رہا ہے ان پر ہم کیوں نہ محنت کریں؟ آپ یہاں بستے ہیں، اس ملک کا شہری ہیں، اچھا پڑھائیں ان بچوں کو، انہیں تیار کریں، یہ اس معاشرے میں لیڈ کیوں نہ کریں؟ یہاں ہمارے بچے پارلیمنٹ میں جائیں کیوں نہ سرو کریں، اداروں میں جائیں کیوں نہ سرو کریں، معاشرے کو کیوں نہ لیڈ کریں؟ جب رہنا یہاں ہے، شریعت یہاں کی ہے،
تو پھر بجائے اس کے کہ بندہ کیوں میں لگا رہے، اس کو لیڈنگ رول میں کیوں نہ جائے اور اپنا کیوں نہ حصہ ادا کرے کہ اس معاشرے کی ترقی میں اس کا حصہ ہو۔ یہ ایک ایک لمحہ جو زندگی کا یہ قیمتی ہے۔ دوست ایسے بھی بیٹھے ہیں آپ کے درمیان، میں ذکر نہیں، نام سے نہیں، لیکن حالات بیان کروں گا کہ ہم ایسے آپس میں بات کر رہے تھے تو وہ مجھے بتا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جو کام اپنا کر کے اور اس کی ارننگ سے معاشرے میں مقام اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، وہ دنیا جہان معاونت کرتی رہے، وہ مقام بندہ اندر سے محسوس نہیں کرتا۔ تو جب ہم اپنی محنت کریں گے، اپنی مزدوری کریں گے اور پھر معاشرے کی خدمت کریں گے تو وہ ڈیپ ڈاؤن ہارٹ آپ کو اپنے اندر اتنی تسکین محسوس ہوتی ہے کہ کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر لطائف اور مراقبات میں عرض کروں گا کہ اپنے لطائف کو مضبوط فرمائیں، راسخ ہوں۔ راسخ لطائف آپ کے معاملات میں آپ کو سیدھا رکھیں، اپنے آپ کو آپ مخاطب رکھیں گے، اپنے آپ سے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وعدات عادت ہو جائیں، مجھے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ 25 سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بسر کیے ہیں، پریکٹیکل لائف کے، ہوش سنبھالا ہے، ذکر اذکار دیکھا ہے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، آپ کی شفقت نصیب ہوئی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، ذکر دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور 25 سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بسر کرنا نصیب ہوئے، آپ کے وصال مبارک کو بھی 7 سال۔ اب اتنے سارے عرصے کے بعد مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ بیٹھو اور ذکر کرو، آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ نماز جاری ہے، وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ تو یہ عادت نہیں ہوتی، عبادت مجاہدہ ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ عادت ہو جائے گی، پھر کیفیات کے متلاشی نہ رہو۔ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نتیجہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے دلوں کو سکون اور سکھ ملتا ہے۔ مقصود سکھ نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم سکون کی بحث کریں کہ سکون کیا ہے، اس کی قسم پر بحث کرو، اس کی خلق پر بحث کرو۔ یہ از قسم مخلوق ہے، خالق ایک ہے جو اللہ ہے۔ تو ذکر کرو اللہ کے لیے، یہ افضل حصہ ہے۔ جب اس کی کیفیات پر بات کرتے ہو کہ بڑی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو میں ذکر کرتا ہوں، اور کیفیت نہیں رہتی تو میں ذکر نہیں کرتا، تو ذکر کیفیت کے لیے ہو گیا؟ نہیں، ذکر اللہ کے لیے ہو۔ کیفیت از قسم اجر میں ہے کہ ملی ٹھیک، ثمر ہے، ملا ٹھیک، نہ ملے تو وہ جو عبادت کا درجہ ہے وہ پورا ہو، اللہ کی رضا پوری ہو۔ اور یقین مانے، بڑی دنیا پھرا ہوں، اس شعبے سے تعلق ہے، ایسے لطائف سیکھنا، سکھانا، سمجھانا، ایسے مراقبات بتانا، ان کی نزاکت بتانا، کتب اٹھا لو تصوف کی، نہیں سمجھا، اور اللہ نے آسان فرمایا۔ یقین مانو، آپ کو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہمارے حضرت آئے ہیں، لیکن قرآن میرے سامنے ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں پر میں بات کر رہا ہوں، دین پر بات کر رہا ہوں۔ آپ یقین مانیں، اب کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ میرا سینہ کھول کر دیکھ سکیں۔ اللہ شاہد ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو دیکھ کر آپ سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم یہاں جمع ہیں، اللہ کے نام پر جمع ہیں۔ آج آپ سفر کر کے ہیں، میں نے گلی گلی اور کوچے کوچے جا کر آپ کو اس جمع ہونے تک پہنچانا ہمیں نصیب ہوا ہے، تو آپ کو ضرور خوشی ہو رہی ہوگی۔ آپ کا احترام، آپ کی محبت ساری اپنی جگہ، لیکن یقین مانے مجھے آپ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ ہم تربیت کریں، اللہ کریں، بعمل مسلمان ہوں۔ اپنا حالات تو دیکھو، ایک دنیا کے سرے سے دوسرے دنیا کے سرے تک جا کر اپنے حالات تو دیکھو۔ کم از کم جو ہمارا کردار، اس ایک انڈیویجول کا کردار ہے، کم از کم اس کی خرابی تو ہم معاشرے سے نکالیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، جو ٹوٹے پھوٹے میرے لفظ ہیں اللہ ان میں اثر پیدا فرمائے، میری کمی بیشی میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ تھوڑی دیر ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے، پھر میں یہیں بیٹھا ہوں۔ اللہ خوش رکھے حال والوں کو بھی، انہوں نے کہا جی کہ آپ پر پابندی نہیں ہے، جتنا لمبا بیٹھنا ہے آپ بیٹھیں،
تو جب آپ جو ملنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، میں نے ساتھیوں کو کہا کہ فیملیز کے لیے بھی جگہ بنا دیجیے گا کہ کوئی اگر فیملی اکٹھا ملنا چاہے تو تاکہ وہ بھی بات کر سکیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ وقت آپ کے درمیان جو ہے وہ آپ کی پسند کے مطابق، آپ کے سوال جواب کے مطابق میں بسر کر سکوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے.